صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پائے کرے عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم فاحسنوا الصلاۃ علی، یعنی بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں اچھے اچھے القاب و الفاظ کے ساتھ ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب وہ الفاظ چاہے احادیث مبارکہ میں مذکور ہوں یا نہ ہوں، اگر ایسے الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھنے سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بہتر و افضل ہے، جیسا کہ علامہ محمد مہدی فاسی علی رحمت اللہ الکافی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں، درود شریف میں لفظ سیدنا و مولانا وغیرہ الفاظ تعظیم و توقیر کا لانا جائز اور بہتر ہے۔ نماز کے اندر اور باہر ہر جگہ اس کا استعمال کیا جائے، البتہ قرآن پاک کی آیات کریمہ یا کسی روایت میں جس طرح واقع ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ اس گفتگو کو سن کر کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو الفاظ احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں انہی الفاظ سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ یہ افضل ہے، جبکہ غیر معصور درود پاک یعنی درود پاک کے وہ صیغے
جو احادیث مبارکہ میں مذکور نہیں ہیں ان کا پڑھنا یا کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا درست نہیں۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ درود و سلام کے وہ الفاظ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں وہی دوسرے درودوں سے افضل ہیں، لیکن درود شریف جو بعض صحابہ کرام یا بعد کے اولیاء عارفین یا علماء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں اور ان میں کچھ زائد الفاظ بھی ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، تو ان صیغوں میں زیادہ تعظیم و تعریف اور توقیر پائی جاتی ہے اور کثیر اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول درود میں موجود نہیں، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تواضع کی بنا پر ان کلمات میں اپنے اوصاف جمیلہ کا ذکر نہیں فرمایا، لہذا ہم پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام کا نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ کنز الایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معظم القاب سے نرم آواز کے ساتھ متواضعانہ منکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر ندا کرے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے جس قدر ہو سکے تعظیم و توقیر والے الفاظ کے ساتھ احسن انداز میں درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ چنانچہ سعادت الدارین میں ہے، علماء و اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے منقول الفاظ سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا سے خوشی حاصل ہوتی ہے، سرکار کے اوصاف جلیلہ کا ذکر اور نئے نئے اسلوب سامنے آتے رہتے ہیں جن سے طبیعت اکتاتی نہیں، اور یہ چیز اس پڑھنے والے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود شریف پڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، توصیف و ثنا زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تکرار کی وجہ سے نئے نئے مفہوم ذہن نشین ہوتے رہتے ہیں، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غیر معصور الفاظ میں سے اکثر وہ ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں بتائے، اور بعض بزرگوں نے یہ کلمات نیند کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیے، اور حق بات یہ ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا اس نے بیداری میں دیکھا، اور بسا اوقات بعض کلمات کے متعلق بزرگان دین نے ثواب کی جو مقدار بیان کی ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے سے 1000 یا 10,000 یا 1 لاکھ یا 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسے انہوں نے
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحالت خواب یا بیداری میں بھی بیان کیا ہے، اور بسا اوقات دوسرے ذرائع سے انہوں نے اس کی اطلاع پائی، جیسا کہ شیخ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نے کتاب الطبقات الوسطی میں اپنے شیخ نور الدین کے بارے میں لکھا ہے، میں نے انہیں وفات کے 60 دن بعد خواب میں دیکھا، مجھے شیخ سیدی عبداللہ عبدوسی کا مرتب کیا ہوا درود بتاؤ، کیونکہ آخرت میں میں نے اس ایک کا اجر دوسرے 10,000 درودوں کے برابر پایا ہے، اور دنیا میں مجھ سے یہ رہ گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ مجھے وہ درود پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں جو وہ خود نہیں پڑھ سکے۔ سیدی عبداللہ عبدوسی کا درود شریف یہ ہے: اللہم اجعل افضل صلواتک ابدا وان برکاتک سرمدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام میں تعظیم والے کلمات اور بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے: اذا صلیتم فاحسنوا الصلاة علی نبیکم، یعنی جب تم درود پڑھو تو اپنے نبی پر اچھا درود پڑھو۔ اچھے کلمات میں سے ایک لفظ سیدنا بھی ہے۔ درود پاک میں سیدنا کا اضافہ کرنے کے بارے میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درود میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا اسم گرامی جب تشہد میں آئے یا کسی اور موقع پر آئے تو اس سے پہلے لفظ سیدنا زائد کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح شیخ عزیز الدین بن عبد السلام تشہد میں اسم محمد سے پہلے لفظ سیدنا لانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افضل یا تو یہ بات ہے کہ امر کی تعمیل کی جائے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے لفظ سید کہنے سے منع فرمایا تو سید نہ کہا جائے، یا پھر ادب کی راہ اختیار کر لی جائے، کیونکہ سیدنا کہنے میں تعظیم کا پہلو پایا جاتا ہے۔ دوسری صورت کو اختیار کرنا، ادب کی راہ اختیار کرنا مستحب ہے۔ شیخ العیاشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے درود شریف میں لفظ سیدنا زائد کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، یہ تو عبادت ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کی نیت بھی تو آپ کی تعظیم و تکریم ہی کی ہوتی ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو لفظ سیدنا کو ترک کرنے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہ تو عین تعظیم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم کی نیت سے بہترین القاب و الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل درود پاک کی عادت بنانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی بھی ہے۔ الحمدللہ عز وجل یہ سنتوں بھری ایسی تحریک ہے جو نہ صرف بھر بھر کے درود و سلام کے جام پلاتی ہے، بلکہ اس کی برکت سے بے شمار عاشقان رسول دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک مدنی بہار سنیے اور خوشی سے سر دھنیے۔ باندرا بمبئی ہند کے ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے کہ سن 2000 میں علاقے کے اندر ہونے والے چوک درس میں ایک دن مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ درس کے بعد ملاقات کرتے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں اجتماع میں حاضر ہوا، وہاں مبلغ دعوت اسلامی درود پاک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ الحمدللہ عز وجل روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ چند ہی دنوں بعد ایک رات جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ پر
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر میں عالم دیوانگی میں زیارت کی نیت سے دوڑا تو آگے لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف واقع ایک گھر سے نور نکل رہا تھا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہے۔ میں نے ان سے عرض کی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے اندر جانے کا ارشاد فرمایا۔ میں مزید اندر کی طرف گیا۔ الحمدللہ عز وجل، رسولوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ جلوہ افروز تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے جو نور نکل رہا تھا وہ پورے گھر کو روشن کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ عز وجل۔ اس وقت سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہا ہوں۔ ایسی قسمت کھلے دیکھنے کو ملے، جلوہ مصطفیٰ قافلے میں چلو، شوق حج کا ہے گر اور آقا کا در، تم کو ہے دیکھنا قافلے میں چلو، سبز گنبد کا نور دیکھنے کا سرور، پاؤ گے آؤ نا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز وجل، ہمیں تا قیامت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھ اور اپنے دین متین کی اشاعت و تبلیغ کی خاطر مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرما اور خوب سے خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261276 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔